نظریاتی طور پر آئیڈیالوجیکلی افغان جہاد جو امریکنز کے خلاف لڑا جا رہا ہے وہ پوری دنیا میں ایک رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس سے انسپریشن لی جاتی ہے، اور پوری دنیا کے مجاہدین یہ سمجھتے ہیں کہ امریکنز کو اگر دنیا میں کہیں آج کے دور میں شکست دی جا سکتی ہے تو وہ افغانستان ہے۔ دیکھیے امریکنز مسلمانوں سے کبھی نہیں پٹے، ویتنام میں ضرور مار کھائی ہے انہوں نے، لیکن مسلمانوں نے ابھی تک امریکنز کو شکست نہیں دی ہے، اور اس وجہ سے بڑا رومانٹک کانسیپٹ ہے افغانستان میں امریکنز کو شکست دینا، کیونکہ ویسٹرن پاور مسلمانوں کے ہاتھوں پٹے، دیٹ از سم تھنگ جس کی وجہ سے، کیونکہ پوری دنیا میں جو آکوپائڈ مسلم لینڈز ہیں، جو خاص طور پہ آپ فلسطین کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ آپ کشمیر کی بات کریں، چیچنیا کی بات کریں، ہر جگہ مختلف پاورز ہیں جنہوں نے مسلمانوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ کشمیر میں ہندوستان ہے، چیچنیا میں رشیا ہے، فلسطین میں اسرائیل ہے، اور امریکنز اب پورے مڈل ایسٹ کو ریشیپ کرتے پھر رہے ہیں، تو امریکنز کے خلاف تو غصہ ہے، اور افغانستان اس وجہ سے بڑا رومانٹک سینٹرل فوکل پوائنٹ ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہاں پر اگر امریکنز کو شکست ہوتی ہے تو ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ اس کے بعد پوری دنیا میں پھر امریکن امپائر کی کمر ٹوٹ جائے گی جیسے سوویت امپائر کی کمر افغانستان میں ٹوٹی۔ ہماری اور افغانستان کی دوستی ہے، یہ بات ہم کریں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ 40 لاکھ افغان جو ہیں پچھلے 30 سال سے پاکستان میں بس رہے ہیں، سارے افغان اردو بولتے ہیں۔ افغانستان میں ایک ایک گندم کا دانہ جو کھایا جاتا ہے پاکستان سے جاتا ہے، ایک ایک کپڑا جو پہنتے ہیں پاکستان سے جاتا ہے، ایک ایک کتاب جو وہاں پڑھتے ہیں بچے وہ پشاور میں چھپ کے جاتی ہے، کرنسی پاکستان کی چلتی ہے، سارے اردو بولتے سمجھتے ہیں۔ یہ سیاسی لیول پہ جو اختلافات اب آپ کو ظاہراً نظر آ رہے ہیں یہ راتوں رات ختم ہو جائیں گے۔ ہمارا اور ان کا خون کا رشتہ تاریخی ہے ہمیشہ سے۔ یہ افغانستان اور پاکستان کا جو ریجن ہے یہ گریٹر خراسان کا ریجن ہے۔ ہسٹوریکلی ہزاروں سال سے خراسان واز ون ریجن۔ انڈو پاک تو ہم کبھی بھی نہیں تھے، وہ تو ہم حکومت کرتے تھے وہاں پہ جا کے ہندوستان کے اوپر، بٹ وی ور مور کنیکٹڈ ٹو افغانستان۔ ہمارے یہاں سارے، بابر بھی آیا ہے، بابر کابل میں دفن ہے، بابر بادشاہ مغل حکومت یہاں کرتے تھے، بابر دفن جو ہے وہ کابل میں ہوا ہے، فارسی زبان سارے بولتے تھے، اقبال نے فارسی میں شاعری کی ہے۔ تو آر انٹائر، ہم نے ذکر بھی کیا اس بات کا کتاب کے اندر کہ کس طرح افغانستان کے لوگوں کے ساتھ اقبال نے بھی 1932 میں جا کے افغانستان کے لوگوں سے بات کی۔ آج بھی اقبال کی قبر پہ جو کتبہ لگا ہوا ہے وہ افغانستان کے بادشاہ نادر شاہ کا بھیجا ہوا ہے، آپ جا کے پڑھیے، اس کتبے پہ لکھا ہوا ہے نادر شاہ کا بھیجا ہوا تحفہ ہے۔ سو افغانستان سے ہم الگ کبھی بھی نہیں ہوئے، وی آر فرینڈز آلویز۔ ہم نے ان کو آزاد کرایا سوویت یونین سے، اور ہمیں ان کو امریکیوں سے آزاد کرانے میں ہیلپ کرنی چاہیے لازماً۔ آپ جب ہی دیکھتے ہیں کہ افغان طالبان نے، حکمت یار نے، حقانی نے کبھی پاکستان کے خلاف بات نہیں کی۔ اس علاقے میں جتنے دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں وہ فورن ایلیمنٹس ہیں، سی آئی اے ٹرینڈ ہے، انڈین ٹرینڈ ہے، ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے، دہشت گرد گروہ ہیں، فرقہ وارانہ گروہ ہیں۔ اور جب اس خطے میں، علامہ اقبال کی ایک بات یاد رکھیے گا، اور وہ اسی کے اوپر ہم چاہیں گے کہ آپ اس بات پیغام کو پہنچائیں، کہ اقبال نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ پورے ایشیا میں امن چاہتے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ پورے ایشیا میں امن ہو تو افغانستان میں امن قائم کریں۔ اگر افغانستان میں امن ہوگا تو ایشیا میں امن ہوگا، افغانستان میں جنگ ہوگی تو ایشیا میں جنگ ہو جائے گی۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ ہندو جو برہمن زوئنسٹ ہیں ان کے اگینسٹ جہاد کرنا، ان کے اگینسٹ جانا از ون آف یور ڈریم۔ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ آپ مجھے بتائیے، کیا انڈینز نے پاکستان کو توڑ کے الگ نہیں کیا؟ ہم تو صرف حساب چکانے کی بات کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے پاکستان کو ریکگنائز کیا ہوتا تو ان کو کس نے حق دیا تھا کہ ایسٹ پاکستان پر حملہ کر کے ایسٹ پاکستان توڑیں، 10 لاکھ پاکستانی کو شہید کریں، اور جس کے لیے اگرتلہ سازش بنائی انہوں نے پوری، جس کے لیے انہوں نے مکتی بانی تیار کی، جس کے لیے انہوں نے پوری کئی سال تیاری کی اور باقاعدہ 3 اطراف سے فوجیں لے کے پاکستان پہ داخل ہوئے، کس نے ان کو حق دیا تھا اس بات کا؟ دا پوائنٹ از، اگر دنیا کی ہر آزاد قوم، غیرت مند قوم اپنی ڈگنیٹی، اپنے آنر کو پروٹیکٹ کرتی ہے، ہم یہ ہندوؤں کے، انڈینز کے، دلتوں اور شودروں کے خلاف نہیں ہیں، انڈینز کی مائنورٹیز کے، سکھوں کے، عیسائیوں کے تو خلاف نہیں ہے، ہم کسی مذہب کے خلاف نہیں۔ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جو رولنگ برہمن زائنسٹ ایلیٹ ہے جو اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہی ہے، جب تک اس سانپ کا سر نہیں کچلیں گے آپ، یہ آپ کو ڈستا رہے گا۔ پاکستان اس کی حکمرانوں پر فیصلہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پاکستان کو کہاں لے کے جاتے ہیں۔ وی کین بی دا گریٹسٹ مسلم نیشن ان دس ریجن، لیڈنگ دا مسلم امپائر، لٹرلی سارے مسلمان ملک آس پاس ہمارے خطے کے، سینٹرل ایشیا سے لے کے چلیے، مسلمان ملک ہیں سارے، وہ نیچرل الائز ہیں ہمارے۔ اگر آج ہم امریکنز کو افغانستان سے نکالتے ہیں تو پاکستان ول لیڈ اے بلاک آف مسلم کنٹریز، ایک ہوں گے مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر